شون کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج میں موجود ہوں راولپنڈی کی مشہور اور تاریخی لال حویلی میں، اور اس کے مکین ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ایوان اقتدار میں بہت سے بت بنتے دیکھے، بہت سے بت گرتے دیکھے، اور بت شکنی کا کچھ شوق انہیں نظر آتا ہے آج کل۔ جی ہاں، میں موجود ہوں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ۔ شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں۔ کیا تماشا بن رہا ہے؟ تماشا انہوں نے قوم کے ساتھ لگایا، بہت بڑے تماشا گھر ہیں یہ، ہمیں انہوں نے تماشبین سمجھ لیا۔ یہ دونوں بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لکی رانی سرکس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ قوم سرکس کے شیروں کو دیکھ رہی ہے؟ بس کرو یار، تباہ ہو گیا ملک، اور آپ روز ایک ٹی وی چینل پہ پبلسٹیاں دے رہے ہیں کہ جناب اتنی بجلی آ گئی، ابھی آپ کو پتہ لگے گا جب بجلی ختم ہوگی۔ کیا تماشا لگایا ہوا، قرضہ مانگ کے کہتے ہو جناب علی، آج ہی دبئی سے آئے ہوں گے اس آگڈار صاحب، مانگ کر اتنی بڑی جھولی کر کے کہ جو مرضی دے دو، ہمارا کام سرے، ہم اپنے مسئلے ٹھیک کریں، ہم 500 بلین دیں ان کو گردشی قرضے اور 300 بلین پھر چڑھائیں، مارے لوگوں کو۔ کوئی 1 سال ہونے جا رہا ہے، ان کو صحیح ٹیکہ لگنا چاہیے۔ بس یہ ہر آدمی آتی جس کو جو جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں جہیز میں ملا ہے۔ بھائی یہ جہیز کا سلسلہ کب؟ یہ جو چند خاندانوں کی باراتیں اٹھ رہی ہیں اور غریب کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان براتوں کو نوچنا ہے۔ انہوں نے جو چہرے پہ یہ دولہا بھائی بنے ہوئے ہیں سارے قوم کے، یہاں جو جنازے اٹھ رہے ہیں قبر کے بھاؤ پوچھیں، جائیں یہاں پیر بدائی چھوڑیں، عیدگاہ جائیں، ادھر جائیں، 19,880 روپے کی قبر تک پہنچ گئی ہے مسئلہ، جگہ نہیں ہے۔ 9,000 پہ شروع ہوا ہے کام۔ جس ملک میں مردے کے لیے جگہ نہ ہو، ہم زندوں کی باتیں کر رہے ہیں جی۔ لیپ ٹاپ لے لو جی، اس نے بھی لیپ ٹاپ نے بھی بے روزگاری پھیلانی ہے۔ لیپ ٹاپ نے بے روزگاری پھیلانی ہے؟ دیکھیں میرا دیسی نظام ہے، جس دفتر میں لیپ ٹاپ گیا ہے نا، وہاں ایک آدھے آدمی کی چھٹی ضرور ہوئی ہے۔ دیکھیں ہمیں آٹومیٹک سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں سیمی آٹومیٹک۔ بہت بڑی قوم ہے، دے تو ہم سکے کچھ نہیں۔ شیخ صاحب نے ذکر کیا ٹیکہ لگنا چاہیے، جو آپ نے آج جلسہ کیا، عوام کا آپ نے ایک رد عمل دیکھا، تو یہ آپ ٹیکہ لگانے کی طرف ایک قدم ہے جی۔ لوگوں کو راستہ چاہیے، اور اسی لیے میں نے اعلان کیا انشاءاللہ کہ 20 جون کو اگر لوگ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کی پارٹی عوامی مسلم لیگ سامنے آئے تو عوامی ایکسپریس پہ ہم 20 تاریخ کو نکلیں گے، اور یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم 3 قسطوں میں کریں گے۔ 20 جون کو ہم نکلیں گے، پہلا 3 روزہ جو ہمارا احتجاج ہے ٹرین مارچ کا، وہ عوامی مسلم لیگ عوامی ایکسپریس پہ راولپنڈی سے لاہور تک جائے گی۔ عوامی ایکسپریس چلے گی؟ نہ چلے ہمارا کیا ہے، آگے کون سی ریلوے منسٹر جانے دیں گے اس پہ؟ نہ جلنے دے، ٹکٹ لے کے بیٹھیں گے، مفت تو نہیں بیٹھیں گے۔ تو ٹرینیں چلیں گی؟ مفت لے کر نہیں چلیں گے، ٹکٹ لے کے چلیں گے۔ حکومت جس آپ نے عوامی ایکسپریس کی بات کی، عام آدمی کی بات کی، وہ آپ نے سینٹیمنٹس بھی سارے دیکھے ہیں لوگوں کے، حکومت اس عوامی ایکسپریس کو چلنے دے گی؟ یہ تو آپ حکومت بدلو، حکومت جس حکومت سے ملک ہی نہیں چل رہا جی، 2/3 اکثریت جب بھی نواز شریف کو ملی ہے، اس کے ستارے اور 2/3 اکثریت کے ستارے نہیں ملتے۔ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے اپنے وزن تلے، اور یہ میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے کہا تھا کہ یہ مردہ اسمبلی اپوزیشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ گگو گھوڑے جہاں بیٹھے ہیں، جس کا سپیکر اجلاس ختم کر کے بھاگ جاتا ہے، میں نے اس کی اتنی تعریف کی، اب میں سیریسلی سوچ رہا ہوں بے شک میری تحریک عدم اعتماد ریجیکٹ ہو جائے گی، میں ڈال دوں گا۔ پہلے میں عمران سے کل 11 سے پہلے بات کر، تحریک عدم اعتماد اسپیکر وزیر اعظم اسپیکر کے خلاف۔ اسپیکر نے ایسا کیا کیا ہے؟ میچ فکس کیا ہے، کل تقریریں کروائی ہیں، اور جب میں کھڑا ہوا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس اسمبلی میں جس کو یہ جمہوریت کے خلاف کہہ رہے ہیں، ڈی ریل ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس جمہوری دلہن کو نواز شریف نے تو اس قابل نہیں سمجھا کہ 1 سال پورا سینٹ میں جائے۔ کس منہ سے یہ جمہوریت کے چیمپئن ہے؟ چہرہ شناسائی کے لیے نہیں گیا، بھیک مانگنی پڑے گی۔ آؤ وزیر اعظم، اس جمہوریت کا ماتھا چومو آ کے، اس کی لپسٹک اتر رہی ہے، اس کی پلاسٹک سرجری ختم ہو رہی ہے، اس نے جو لوگوں سے دھوکے بازی کے وعدے کیے تھے، اصل چہرہ سامنے آ رہا ہے جمہوریت کا۔ اور ایسا چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ اب نکاح خاں مولانا فضل الرحمان بھی بننے کے لیے تیار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا باہر اگر مجھے اسلام آباد میں قادری کے
خلاف اور عمران کے خلاف. ہم اسلام آباد بابا آپ حکومت کے خلاف آؤ جس نے ابھی تک آپ کو پورٹ فولیو نہیں دیے. اس سے زیادہ کسی دینی پارٹی کی کیا توہین ہے کہ اتنی بڑی اگر دینی پارٹی ہے تو حلف اٹھا کے بٹھایا ہوا ہے اڈا پیر ودائی پہ کہ یہ ابھی آئے گی لکی سروس کی بس, لکی سرکس والی, جس میں جنگلے میں شیر ہوں گے اس میں آپ کو بھی بٹھا لیں گے. یہ آپ کی حیثیت ہے یار, اس ملک کی تذلیل کر دی ہے. دیکھیں دین کی اتنی بڑی اس ملک میں قوت ہے, دین کی اتنی بڑی طاقت ہے, اتنا ہی کمزور دین کی قیادت ہے. بالکل ٹھس ٹینٹ ہے فش. شیخ صاحب آپ نے کہا جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے جمہوریت ڈیریل؟ نواز شریف صاحب. وہ تو جمہوریت بچانے کی بات کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا بچانا کیا اور دھکا کیا دینا. آپ کو پتا نا کشتی میں ایک بندہ ڈوب گیا, کشتی جا رہی تھی تو ایک بندہ دریا میں گر گیا تو دوسرے نے چھلانگ ماری, لوگوں نے اس کو کہا بڑی بچایا جس بندے کو. اس نے اتنی بڑی گالی دی, اس نے کہا پہلے مجھے بتاؤ دھکا کنے دیتا سی. یہ جمہوریت کو نہیں بچا رہے, یہ دھکے سے ہی بچ جائے. دیکھیں نا جس جمہوریت میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے ان کے ساتھ, خورشید شاہ صاحب ہمارے لیے انہوں نے کلمہ خیر کا حیا آ رہی ہے. جب امریکہ سے ہمیں جہاں ہم کینیڈا رہے تھے آف لوڈ ہمیں امریکہ نے کیا. آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ لعنتی تماچا کسی ملک کے پارلیمنٹ کے منہ پہ پڑ سکتا ہے کہ جس ملک کا ممبر پارلیمنٹ شیخ رشید امریکہ جا نہیں رہا, کینیڈا جا رہا ہے, اور اس کو جہاز سے اتار دیا جائے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ امریکہ کی فضا سے گزرو. یہ جمہوریت آپ کی خیراتی جمہوریت, آئی ایم ایف کے خیراتی, آئی ایم ایف کے بھیکاری, ورلڈ بینک کے بھیکاری, اسلامک بینک کے بھیکاری, ایشین بینک کے بھیکاری. جس ملک میں انڈسٹریلسٹ حکمران ہوں گے, جس ملک میں فیوڈل حکمران ہوں گے, وہاں غریب یہ نہ سوچ بیٹھے کہ اس کی کوئی پالیسی ہوگی. وہ مارکیٹ ہے, چینی کھاؤ قیمت وہ لگائے گا, دودھ پیو. جو 12 چیزیں غریب آدمی کھاتا ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کی انڈسٹری ہے. جو 12 چیزیں غریب آدمی کو چاہیے ان چوروں کی انڈسٹریاں. وہ کیسے اس کا بھاؤ کم ہو سکتا ہے؟ ڈالر اوپر جائے نیچے جائے, ڈالر تو کرنسی نہیں ہے غریب کی. میرا استعفیٰ لے سکتے ہیں, آپ نے بھی بڑا پروگرام کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا کے, اور یہ کرنسی غریب کی نہیں ہے. کل بھی نعرے لگ رہے تھے. شیخ صاحب وہ تو ہو گیا, اس پہ استعفے کی بات سے آگے چلا گیا. آپ نے تاریخیں دیں, آج شرط لگائیں, کیا ہوگا؟ شرط لگائیں آج. شرط تو حرام ہے. میں نے کہا یہ سال ہے نواز شریف کا, لوگ تو 5 سال کی بات کر رہے تھے. میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ یا نواز شریف گھر جائے گا یا چھا جائے گا. اگر یہی اپوزیشن, یہی لوگ اور یہی اسمبلیاں رہیں, اگر لوگوں کی یہی بے حسی رہی, اگر لوگ اسی طرح ٹی وی کے ٹاک شو پہ اپنے آپ کے جذبات کا اظہار کرتے رہے, 11 تاریخ کی ریلی بھی بتا دے گی کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں. دیکھیں طاہر القادری صاحب سے رات بھی میری فون پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا شیخ رشید آپ میرے بہاف پہ کہیں کہ میں دھرنا دوں گا آ کے, اور انہوں نے کہا کہ پرسوں 11 کو. میں نے کہا جی آپ کے پنڈی آ رہے ہیں, ہم سارا انتظام کریں گے, ان کے ساتھ کندھا دیں گے, لیکن جہاں ہم عمران خان کی ریلی میں رہیں. لیکن جس دن طاہر القادری صاحب, آپ بہت قابل احترام ہیں, دین کے ایک ستون ہیں, آپ دھرنا دینے آئیں گے, یہ اللہ کے سامنے وعدہ ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, پورے شہر کو لے کر بیٹھیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں نہیں اٹھوں گا. میں تو اس کے ساتھ ہوں جو غریب کی نجات دلائے. غریب نے نہ قومی اسمبلی کا ممبر بننا جی, غریب نے نہ سینٹ کا ممبر بننا ہے, نہ اس نے قائمہ کمیٹی کا. غریب کو تو عزت نفس چاہیے. اسی لیے میں نے راول پنڈی کے حالات میں ایک ایک گلی سے, محلے سے 4 لوگ اغوا ہو رہے ہیں, نیچے پولیس بیٹھی ہوئی ہے, لوگ پرچہ نہیں کرا رہے صاحب سروت لوگ. وہ کہتے ہیں جی آپ ٹی وی پہ ہمارا ذکر, جو لوگ پیسے دے کے چھٹ کر آئے ہیں خدا کی قسم مجھے کہتے ہیں جی ہمارا ذکر نہ کرنا پھر لے جائیں گے. یہ پنڈی شہر کی بات بتا رہا ہوں, کوئی حیات آباد کی بات نہیں بتا رہا. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, باہر ویگو کھڑی ہوتی ہے, دوسری گاڑی کھڑی ہوتی ہے, اور ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے پنڈی میں کہ صاحب حیثیت آدمی باہر نکلتا ہے, جانے لگتا ہے دکان شکان پہ, اس کی گاڑی کو گاڑی مارتی ہے آگے, وہ باہر نکلتا ہے, انا ہو دماغ کام کرتا, انہیں کہا نہیں چلو ذرا آپ بیٹھو نا گاڑی میں, ہم نے خود ماری ہے. آپ گاڑی پہ گاڑی مارتے ہیں, پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی ہے, اس کو نکالتے ہیں, وہ اس طرف چلی جاتی ہے, اس کو لے کے وہ علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں. یہ پنڈی کا حال ہے. اسی لیے ہم سوچ رہے ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم سرفروش بھی بنائیں گے اب اس شہر میں. ہم نے زندہ رہنا ہے. سرفروش لوگوں کے اغوا برائے تاوان کو روکنے کے لیے ہم اپنے وارڈوں پہ اب نظر رکھنا چاہتے ہیں. حکومت تو ناکام ہو چکی ہے ٹوٹلی. کوئی یہ
کوئی جنگجو فورس نہیں ہوگی, کوئی یا بدماش گروپ نہیں ہوگا, کوئی کن ٹوٹے نہیں ہوں گے, کوئی مچھر کالونی کے لوگ نہیں ہوں گے, کوئی کماری کالونی کے لوگ نہیں ہیں, جسٹ ٹو ہیو اے واچ. دیکھو نا, اگر ہماری گلیوں محلوں سے اسی طرح لوگ اٹھائے جاتے رہے تو یہ لوگ تو باہر چلے جائیں گے. آگے ہی مری روڈ ہمیں باہر بھیج رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس ملک میں کمیشن جن ملکوں میں رہ گئی ہے ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. جن ملکوں میں جائز کمیشن ہے وہاں سے کوئی چیز خرید و فروخت نہیں ہو رہی. آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کے علاقے میں, آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں میٹرو بس آ رہی ہے, ماڈرنائز کر رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب آپ کے علاقے کو, کانسٹیٹوئنسی کو. ہم فرزند پنڈی ہیں, بعد میں فرزند پاکستان ہوئے. ہم پاگل ہیں کہ لوگوں کو جس سے سہولت ملتی ہے اس کی مخالفت کریں. ہم نے تو 2 ارب روپیہ لگا کے نالا لی کے پانی کو بھی روک رہے تھے, اور شیخ رشید ایکسپریس وے بن رہی تھی. وہ سارے غریب علاقے, گنج منڈی, ڈھوک رتا امرال, ہزارہ کالونی, پیر بدائی, یہ سارے امیر ہو جانے تھے. آباد لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں, دکانداروں کو. جو بستیاں آباد ہونی تھی, نئے شاپنگ پلازے بن جانے تھے, لوگوں نے خود بنا لینے تھے. اس طرف نہیں جاتے کہ شیخ رشید کا منصوبے کا نام نہیں آنا چاہیے. سر آپ دیکھیں, اس ملک کا وزیر اعظم اس کا افتتاح کرنے آتا ہے اور لوگوں کے زخم دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے زخم, آپ نے شیخ رشید کو 2 دفعہ یہاں سے میری خواہش کے خلاف منتخب کیا. پہلی دفعہ بھی وہ خوش نہیں تھے جب میں انڈیپینڈنٹ بنا, اب بھی وہ خوش نہیں ہے. کل آپ دیکھیں کیا ہوا اسمبلی میں. میرا کمبل اتارنے کا پروگرام ہے, گھبرائیں نہیں, دے کے جاؤں گا استعفی. ایسا استعفی دوں گا کہ آپ کا بھی دینا پڑے گا. پھر میں بچہ نہیں ہوں, 18 سال اب تحریک انصاف کی عمر ہوئی ہے سیاسی جدوجہد کی. ہم نے کالج میں ہی 18 سال پورے کر لیے تھے. میں بچہ نہیں ہوں, دے کے جاؤں گا, پر ایسا استعفی دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گے آپ کہ گولی اندر ہوگی اور سرکس جلندر ہوگی. ایسا استعفی دوں گا. شیخ صاحب, بہت سے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی پنڈت ہیں. آپ نے کہا نواز شریف صاحب یا گھر جائیں گے یا چھا جائیں گے. گھر جائیں گے یا چھا جائیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ابھی تو صرف ایک فوج سے اس کو ایک خوف ہے. وہ فوج کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں, اسی لیے ان کی ساری مشینری جو ہے وہ فوج کے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ انہوں نے کہیں راحیل شریف نے سلوٹ نہیں مارا تو دنیا میں وہ بات چلی گئی. یہ سول سوشل میڈیا تو ہم جانتے نہیں نا کیا ہے. اگلے دن کو پرانی فلم دکھا دی کہ راحیل شریف سلوٹ مارا نواز شریف صاحب. ان کو سلوٹ چاہیے. یہ 18-19 کروڑ لوگ سلوٹ مارے. بھلا ہو آپ کا جناب, آپ نے ترقی کے وہ منازل طے کر دی ہیں کہ اب بھوک لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کو ایک مراسی معاشرے کی ضرورت ہے, جی حضوری چمچوں کی ضرورت ہے. جس حکومت میں کسی ممبر میں اتنی جرت نہ ہو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے کہ آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں. کیا 18 کروڑ لوگوں میں لوگ حامد میر پر گولی چلانے کی حمایت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. نو وے ایٹ آل. میں اس کا سب سے بڑا مخالف تھا. سب سے پہلے میں نے جیو پہ پیغام چلوایا. لیکن کوئی آج 18 کروڑ کی لوگوں کی نظریں فوج کے پیچھے جتنی آج لگی ہیں کبھی نہیں لگی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوز شاٹ کھیلی اور سلپ میں کیچ ہو گئے. کون سی لوز شاٹ کھیلی ہے؟ سر جب آپ گئے, بہت اچھا کیا آپ گئے, بہت محبوب صحافی تھے, مقبول صحافی تھے, بر صغیر پاک و ہند کے نامور صحافی تھے. آپ بہت اچھا کیا گئے جی. لیکن آپ کے ادارے کی انہوں نے کٹ لگائی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ DGISI نے کی ہے یا کروائی ہے. یہ بھی تو آپ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے نا کہ آپ کے اندر سے گند نکل رہا ہے. آپ کہتے نہیں وہ بھی میرا ادارہ ہے, یہ بھی میرا بڑا چہتا صحافی ہے, یہ ادارہ بھی میرا بڑا چہتا ہے. لیکن یہ جو بات کی گئی ہے اندیکھے میں, بغیر سوچے میں, یہ غلط کی گئی. اب تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ کچھ ڈفرینسز تھے, کچھ گیپ تھا, اس کو برج کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں. تو یہ سارا گند کس نے ڈلایا جو کہتے ہیں کہ ہم دلیل کے ساتھ نہیں ہیں, ہم غلیل والوں کے ساتھ ہیں. ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں, غلیل یعنی یہ گگی مارنے والے ہیں. یہ سارے میرا مطلب ہے آشیانوں پہ بیٹھے پرندوں کو مارنے والے لوگ ہیں. اور پھر یہ کہا کہ ہم جدھر تھے ادھر ہم چلے گئے, جن کے ساتھ ہم ہیں. بعد میں معافی نامے مانگے انہوں نے. آج کل سب سے زیادہ رابطہ ISI کا پرویز رشید صاحب کا ہے کہ معافی تلافی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ رابطہ ISI کا پرویز رشید کے ساتھ. کتنے خواجہ آصف جو کیپٹل ٹاک کے سب سے پرماننٹ
پارٹیسپینٹ تھے. وہ تو ڈیفنس منسٹر نے بھیجی ہے پیمرا کے خلاف اپنے دستخط سے بھیجی ہے خواجہ آصف صاحب نے. اللہ آپ کا بھلا کرے. 6 گولیاں اگر لگی ہیں نا حامد میر صاحب کو, 4 ان کے نکلی ہیں, 2 جو جیو کو لگی ہیں نا وہ حامد میر نے ماری ہیں. جو دستخط کیے ہیں غداری کی سٹیٹمنٹ پہ, وہ تو خواجہ آصف کو کون لیتا تھا جی ان کے علاوہ؟ بیچتا کیا تھا وہ اس ملک میں؟ 6 گولیاں جو لگی ہیں جس میں 2 جیو کو براہ راست لگی ہیں وہ خواجہ آصف نے ماری ہیں. وہ دستخط کر کے دیکھیں, یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے. دیکھیں یہ سارا خاندان صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے. بے شک یہ سارے معاملات طے ہو جائیں. جو آئی ایس آئی نے سٹیٹمنٹ دی ہے پیمرا میں, ڈیفنس منسٹر کے دستخطوں سے دیا. آپ اشتہار تو دیں گے اس ملک کے ڈیفنس میں آپریشن شروع ہو گیا, ڈیفنس منسٹر کدھر ہے وہ آ کے بیان دے. اور جب وہاں یوم شہداء تھا جی, میں بھی وہاں موجود تھا, جب سارے لوگ نے اپنے اپنے سپورٹرز نے, کرکٹر نے, گلوکاروں نے اپنے خراج عقیدت کے پھول پیش کر دیے, پھر انہوں نے کہا کہ اور عوام الناس میں بھی جو جا کے پھول چڑھانا چاہتا ہے. تو اس عوام الناس میں بھی تھا, ڈیفنس منسٹر بھی تھا, اور 4000 بندے اور تھے جو پھول چڑھانے جا رہے تھے. جمعہ جنج کے ساتھ تھا, کوئی نہ لینی کوئی نہ دینی. کوئی جمعے کی شاید زیادہ سی ہے تو اس کی وہ بھی نہیں تھی وہاں. پیمرا میں جو کیس گیا ہوا ہے اس میں سسپینشن کی یہ اطلاعات آ رہی ہیں, تو یہ معاملہ آگے جا کے سیٹل کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ پتا ہے کہ پرویز رشید صاحب ایجنسی کے ساتھ ان ٹچ ہیں اس وقت. معافی تلافی ہو جائے گی؟ میں تو بذات خود بھی جیو پر پابندی لگنے کا حامی نہیں ہوں جی. شیخ رشید عوامی مسلم لیگ, میں سمجھتا ہوں کہ حصہ بقدر جسا, جس کی جتنی سزا ہے اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. کسی کا راشن پانی نہیں بند ہونا چاہیے. اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. اسی مہینے میں نکل آئے گا, اس مہینے کے اندر اندر. کس کا نتیجہ؟ یہ جو پیمرا میں درخواست گئی ہے. درمیانی راستے کی بات تو ہو رہی ہے, درمیانی راستے ساری طرف ہی نکلنے لگے ہیں. یعنی کہ جو دیکھیں, یہ وہ حکومت ہے جس نے آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود مکھی کھائی ہے. مکھی کھائی آپ سمجھتے ہیں؟ ہمارے محلے میں کہتے ہیں کہ یار مکھی کھا لی ہے اس نے. پہلے انہوں نے اتنی بڑی بڑک ماری کہ یہ جناب مغل بادشاہ ہیں اور شہنشاہ مغل شہنشاہ ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے, ان کو جو آنکھیں دکھاتا ہے نا, پہلے یہ ڈراتے ہیں, جب وہ نہیں ڈرتا تو خود ڈر جاتے ہیں. اب دیکھیں کیسے بھیگی بلی بنے ہیں سارے اپنے اپنے بلوں میں. کوئی بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا لسن, فوج کے امیج پہ کوئی بات نہیں آنے دی جائے گی. اور جو مودی لا رہے تھے یہ مذاکرات, گھیا کدو کھانے والے, انڈیا کا پیاز اور ادرک کھانے والے, یہ ٹھپر کھانے والے, اب مودی سے نپٹیں. یہ شیخ صاحب, ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے, اور نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت جس طرح سے یہ چیلنجز آ رہے ہیں, اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھیگی بلی بنے ہوئے, شاید معاملات شیخ رشید صاحب کی نظر سے ایسے ہی ہوں, عوام جن سے ان کا رابطہ ہے ان کی نظر میں ایسے ہی ہوں, لیکن معاملات چل کیسے رہے ہیں؟ حکومت سول ملٹری ریلیشن شپ پہ عوام کے لیے کیا کری, اور 11 مئی کا جو جلسہ ہے عمران خان صاحب کا, طاہر القادری صاحب کا, وہ کیا رنگ لائے گا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ رشید صاحب, آپ کا جلسہ, اس کے بعد 11 مئی کا جلسہ, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ حکومت گرانے کی سازش کر رہے ہیں. سازش تو نہیں کر رہے. اگر حکومت سے لوگ خوش ہیں تو بالکل ان کی شان میں قصیدے گائیں. میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اس حکومت کو بدلنا چاہیے. مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کیا جائز ہے اس وقت؟ میں عوامی مسلم لیگ سمجھتی ہے کہ اگر یہ دھاندلیاں ہوئی ہیں, یا تو کہ نہیں ہوئی, ہر آدمی کہتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں دھاندلا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان کہتا ہے دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے, آصف زرداری کہتے ہیں کہ جناب علی, وہ میں جملہ نہیں دہرانا چاہتا جو انہوں نے کہا سندھ سے ہم نکلے تو پنجاب میں ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر لوگ کہیں گے میں غیر پارلیمانی زبان بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 35 پینشنروں کو وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 4 پینشنروں کا فیصلہ ہو جائے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ پینشن لگے ہیں, پھر اسمبلی میں بیٹھنا کس بات کا کہے گا؟ پھر ہم اس چوری اور جعلی
الیکشن میں جعل سازی میں شامل ہیں، پھر مڈ ٹرم الیکشن جمہوریت بچانے کا حل ہے۔ اور میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم نے لوٹ مارنے کی ہوئی نہ ہم چندہ لیتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ ٹرین مارچ میں بھی آئیں اور اپنی غریب آدمی، عام آدمی کی پارٹی عوامی مسلم لیگ میں آئے گا، اس کی بات کرے گا، مسائل زیادہ۔ ان کا اسمبلیوں میں کوئی بل نہیں آئے گا، کسی نے نہیں کہنا کہ 60 روپے کلو آلو ہو گیا، وہاں آلو کھانے والا ہی کوئی نہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، وہاں چینی کھانے والا ہی کوئی نہیں ہے، وہ دوسری سکرین کھانے والے ہیں زیادہ تر۔ ان لوگوں نے کبھی ہسپتالوں کی لال دوائیاں لی ہوں؟ میں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں اسپیکر کو 4 دفعہ ملاؤں، اتنا بڑا گھپلا ہے قومی اسمبلی کی ڈسپینسری میں، لوگوں نے پلاسٹک سرجریاں کرائی ہیں، یہ جو آ جاتی ہیں خوبصورت بننے کے شوقین لوگ یا خواتین جو بھی۔ کیا قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جو آپ کی لال دوائی کا، پمز کا، پولی کلینک کا فنڈ ہے وہ ڈسپینسری میں غرق ہو گیا اور اسپیکر کوئی نوٹس نہیں لے رہا؟ پھر میں سوچ رکھتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی، میں نے اس دن بھی اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو کہا، اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کورم کی نشاندہی کر رہے ہیں، میں نے کہا میں 8 دفعہ ممبر رہا ہوں، کبھی نہیں کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ بے شک تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف ناکام ہو جائے، مجھے پیش کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب، مڈ ٹرم الیکشن کی جب آپ بات کرتے ہیں اور اس کے بنیادی وجہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں بوگس ووٹ ڈالے گئے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے، میری بات سنیں، اگر بوگس ووٹ اور جعلی الیکشن ثابت ہوتے ہیں، اس کے بعد اسمبلی میں بیٹھنا ایسے ہی ہے کہ منہ کالا کرانا ہے اور پھر آئندہ الیکشن کو یہ چھوڑ دینا ہے۔ ہم یہ کہیں جی کہ نہیں ہم دھاندلی کے خلاف ہیں لیکن ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دھاندلیوں کی پیداوار ہیں لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہے جی، میٹھا میٹھا ہاپ پر کوڑا کوڑا تھو۔ لعنت ہے ایسی سیاست پہ کہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں غلط ہوئی ہے، ایک پارٹی مجھے بتائیں جس نے کہا یہ فیئر الیکشن ہوا ہے۔ ایون مسلم لیگ نون کے لیاقت جتوئی اور غوث علی شاہ کا بیان نکالیں، لیاقت جتوئی کو لائیں، آپ ٹی وی پہ پوچھیں کہ کیسا الیکشن ہوا ہے۔ تو کیوں نہیں ادارے یہ کانسٹیٹوئنسی چیک کیوں نہیں کرتے؟ بوگس ووٹس کیوں نہیں ہو رہی ہیں چیک؟ سارا زور تو شیخ رشید کو اسمبلی سے نکالنے کا جی، میرا ہی کمبل اتارنے کا پروگرام ہے، جو اٹھتا ہے وہ میرے پیچھے ہی پیچھے پڑتا ہے۔ اور ادھر بڑی معذرت کے ساتھ جو 85 کی غیر جماعتی الیکشن تھی، اس کی پروگرس موجودہ اسمبلی سے 1000 درجے بہتر تھی، کیونکہ یہاں ڈرے بیٹھے ہیں لوگ لیڈر آف وزیر اعظم سے۔ وزیر اس طرح اشارہ کرتا ہے، عام وزیر نہیں 1-2 ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ رات کو ڈی سی فون کرتا ہے کہ صبح کورم پورا ہونا چاہیے۔ پہلی دفعہ جمہوریت کے ممبروں کو انتظامیہ بلاتی ہے، چیک کر کے بتاتی ہے کہ پی کے 300 سے چڑھ گیا جی، پی کے 301 سے واپس آ گیا جی۔ یہ رپورٹ دے رہی ہیں لوکل انتظامیہ پنجاب کی۔ جرأت چاہیے سیاست کرنے کے لیے۔ بزدل آدمی، یہ 300 کتنے ممبروں میں بزدل آدمی کئی دفعہ ممبر تو بن سکتا ہے لیکن عوام کی عزت نہیں پا سکتا۔ وہ ممبر ایسے ہی ٹھپا لگانے والا سرٹیفائی کرتے ہیں۔ آئی شیخ رشید احمد ولڈیڈ شیخ احمد سرٹیفائی دس دیٹ دس مین ہیز نو انوالومنٹ ان دا پالیٹکس۔ شیخ رشید ہے، یعنی میں خود سیاست میں ہوں اور ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار کیا معاشرہ ہے اس ملک میں؟ جس ہوٹل پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، سب سے زیادہ سیاست وہاں ہوتی ہے۔ آپ چیک کر لیں، اگر لکھا ہوا ہے کہ اس ہوٹل میں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، سب سے زیادہ ٹی وی پروگرام، ٹاک شو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لگاؤ شیخ رشید کا، نہیں تو کھانا نہیں کھانا ہم نے۔ شیخ صاحب، وہ تو ساری باتیں لوگ آپ کی، لیکن حکومت کہہ رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی کم کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور جو منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں، ایون چیف منسٹر پنجاب انتھک محنت کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے۔ وعدے بھی انہوں نے کیے تھے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے 500 ارب روپے کے گردشی قرضے ختم کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ ان کی لک بزنس مین کی نا، دیکھیں پیپلز پارٹی کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ وہ تھوڑا کھاتا ہے نا اور چہرے سے بڑا برا لگا، اس کی شوشہ بڑی ہے۔ ان کے پاس اربوں روپیہ ہوگا نا، یہ 70 cc موٹر سائیکل پہ جائیں گے۔ یہ بڑے فنکار لوگ ہیں۔ 500 ارب روپے کے گردشی قرضے میں مجھے
آصف زرداری کے دستے راست نے کہا, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمیں 15% آفر سے سٹارٹ ہوئے تھے یہ لوگ. پیپلز پارٹی ٹیلی فون چور کرنے والی سنیچرز پارٹی ہے, یہ بینک ڈکیت ہیں. 500 ارب روپے کا 50 ارب روپے کا پروجیکٹ, یہ دیکھیں 60-70 پہ ختم ہوگا. اور CNG گیس لائیں گے وہاں $18 سے, اور جس نے $11 کا ان کو خط لکھا ہے اس نے مجھے خط بھیجا اور ساتھ رسید بھیجی ہے کہ ہم نے پیٹرولیم منسٹری میں یہ ڈاکومنٹ دیے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو 40 بلین کی دے رہے ہیں, آپ کو بھی اس ریٹ پہ دے سکتے ہیں. تو کیوں نہیں لے رہے اس ریٹ پہ؟ سمجھا کریں نا. دیکھیں یہ لوگوں کے, ایک گجر خان کی بجلی نہیں گئی جا رہی تھی تو سارے نے کہا راجا رینٹل چور کا بچہ یہ ہے, کوئی اس کی بجلی نہیں, ہم مر رہے ہیں. اب رائیونڈ کی بجلی نہیں جاتی, کوئی بولتا ہے؟ لک ہے, امیج ہے ان کا. یہ ساری انویسٹمنٹ اپنے امیج بلڈ اپ پہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا تھا میرے فوٹو سے کوئی پوسٹر نہیں آئے گا اخباروں میں. اب ان کی فوٹو کے بغیر کوئی پوسٹر چل ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں اخبار میں, ہم تو ویسے نہیں کوئی اتنا کرتے میڈیا کو, اللہ کی طرف سے ہی ہو جاتا ہے. میں نے تو نہیں امریکہ کو کہا مجھے کینیڈا نہ جانے دو, اور ابھی تک کیس کا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا. اب پھر اگلی تاریخ لگ گئی ہے. اور میں کیا امریکہ کی فضا سے گزرتے ہوئے کوئی وائرس پھیلا دینا تھا نیچے؟ میں نے شاید پولیو وائرس پہ تو ٹریول ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں, آپ پہ کیا خطرہ تھا؟ مجھے تو کوئی نہیں, میں تو دن کا انتظار کر رہا ہوں جب ایک امیگریشن, کیونکہ دونوں بھائی اکٹھے جا رہے ہیں. آپ نے تو ایک FIA کے بینچ میں نواز شریف صاحب کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہوں گے, اور دوسرے امیگریشن والے میں شہباز شریف صاحب. 19 کروڑ قوموں کا خادم اعلیٰ اور خادم پنجاب پولیو کے قطرے پی رہے ہیں. نئے سرے سے ہم جنم لے رہے ہیں نا, نئے سرے سے. اور یہ ہیلتھ منسٹری میں سمجھتا ہوں جتنی بڑی نااہل انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, جلد ہیلتھ منسٹری کی بھی کرپشن نواز شریف صاحب سامنے آنے والی ہے. آپ انتظار کریں. آپ نے جو بڑے شرفاء اور شریفوں کے چہرے سمجھے ہیں, بڑا آدمی زیادہ چور ہوتا ہے, چھوٹا آدمی سالہ راشن کی بوری پہ بک جاتا ہے, چینی کے ڈبے, گھی کے ڈبے پہ بک جاتا ہے. یہ بڑے لوگ جن کے فارن میں کنٹیکٹ ہیں, یہ سارے دوائیوں والوں کی پیمنٹ فارن میں لے رہے ہیں. یہ بھی نظر رکھیں, ذرا نظر رکھیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا ہی حق نہیں ہے سارے مسئلوں میں, ہماری بھی کمیٹی پڑھنی چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیں, بچپن میں آپ نے تو پولیو کے قطرے پیے تھے؟ ہمارے وقت پولیو کی بیماری نہیں تھی, قطرے کیا پینے, ہم نے تو یہ بوڑھی محلے کے نلکے کا پانی پیتے تھے. بوڑھی نیچے لال حویلی کے سامنے یہاں آتے تھے ڈبے سے, بالٹی سے. تو اب تو آپ کو پتا, تیسری منزل پہ پانی نہ پہنچے تو لوگوں کا نخرہ پورا نہیں ہوتا. اب بچہ پانی سے نہیں نکلتا, ہم پانی دیکھ کے بھاگتے تھے. دیکھیں نا کتنا معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی ہے. ہمیں مائیں پکڑتی تھی اتوار والے دن نہلانے کے لیے, اور وہی جس میں صابن کپڑے شپڑے صاف کیے ہوئے اسی میں سر ٹھوک دیتے تھے ہمارا, اوپر سے ہاتھ پھیر کے پانی کی بالٹی پھینک دی, چلو نہائے گئے. ادھر تو بچہ کھلونا وہ لے رہا جس کے ٹب میں نہاتا ہے صبح 3 دفعہ. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے, جو نظام بدلنے کا نعرہ لے کے چل رہے ہیں, عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, عام آدمی کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں, عام آدمی کی ریولوشن پاکستان میں کیا ممکن ہے, کیا وہ آ سکتی ہے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, آپ نے بات کی عام آدمی کی, عام آدمی کی ریولوشن آپ لانا چاہتے ہیں. انڈیا میں عام آدمی پارٹی بنی, اس میں پتہ لگا کہ وہاں بھی امریکہ کی سرپرستی ان کو حاصل تھی. عام آدمی کی بات کی, لیکن ان کے جو ڈوریاں ہیں وہ کہیں اور سے ہل رہی تھی. یہاں بھی ہم سنتے رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ عام آدمی کی تقدیر بدل دیں گے, عام لوگوں کے لیے کریں. آپ کیا مختلف کریں گے, کیوں لوگ آپ کی بات مانیں؟ دیکھیں, میں ان میں سے ہوں. میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ جب تک مسائل زیادہ لوگ, ہم نے 100 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, ہمیں اکیلی 1 سیٹ ملی. اگر ہمارے پاس 10 سیٹیں ہوتی, 4 سیٹیں ہماری کم تھی ووٹیں, MQM نے تو ہمیں دے دیے تھے ووٹ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے. آج آپ کو قابل احترام خورشید شاہ صاحب کے یہ بیان نہ نظر آتے. دیکھیں, یہ سارے ایک ہیں اندر سے, سمجھیں. یہ خاص قسم کا اس ملک میں قبضہ گروپ ہے حکمرانوں کا. تو لوگ تو انہی کو ووٹ دیتے ہیں, بس لوگوں کی عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے. یہ عقل کیسے آئے گی؟ میں یہ کیا عقل کی بات کرنے کے لیے کر رہا ہوں, ہر عقل مند میرا بیان دیکھ رہا ہے.
اور کئی وہ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے نون کو ووٹ دیا، کان پکڑیں گے نیچے سے ہاتھ ڈال کے. ایک تو کان یہ پکڑ دیں نا جو ہمیں اسکول میں پکڑاتے تھے 90 کے زاویہ بنا کے اور اوپر اینٹ بھی رکھ دیتے تھے، وہ اینٹ رکھی جائے گی ان ووٹروں کے اوپر جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. اگر یہ سفید پوش ہیں، یہ اس طرح کے کانوں سے توبہ نہیں ہوگی، یہ پھر بدل جاتے ہیں، پھر نیچے آ جاتے ہیں. یہ لاتوں کے نیچے سے پکڑنے ہوں گے کان، اوپر اینٹ 5 سیری نہیں، چلو 2 سیری سے شروع ہو، کیونکہ یہ پہلا سال ہے ان کا. تو یہ مرغا کون بنائے گا؟ بنائیں گے بنانے والے انشاءاللہ تعالی. اگر اصلاح کا کون ہے استاد، کون ہے جو مرغا بنائے گا؟ آپ نے جس اسکول مقلب القلوب تو خدا ہے، وہ لوگوں کے دل پھیرتا ہے. اللہ کے قبضے میں لوگوں کے دل ہیں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. ترقی، تنزلی، عزت، ذلت، نفع، نقصان، بیماری، صحت اللہ کے قبضے میں. دیکھیں نا وہ نواز شریف جن کا یہاں توتی بولتا تھا اور اس بزنس مین سے ہم ووٹ مانگنے جاتے تھے، یہ ادھر منہ کر لے نا، آج اسے کو تانوں دیں گے ووٹ اگلی باری. اس دفعہ غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں جو سب سے بڑا کراؤڈ تھا، ہمیں کس نے ووٹ دیا اس دفعہ؟ ہم نے تو دیکھو ڈینٹروں کے پاس چلے گئے، ورک شاپوں میں، مکینکوں کے پاس چلے گئے، موٹر مکین، درزیوں کا میں نے کنونشن کیا اس شہر میں، نائیوں کی دکانوں میں ہم نے کبھی ان کو اکٹھا کیا کہ یار یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہر ٹیکس چور ان کے ساتھ تھا، اور ہر وہ آدمی جو یہ سوچ رکھتا تھا شاید ان کو عقل آ گئی ہے، مکہ مدینہ بڑا لمبا ٹائم لگا لیا ہے، ان کا خیال تھا ایسی پاک جگہ کے قریب رہے ہیں کہ شاید ان کی حالت بدل گئی ہوگی. وہ ان کو اب پتہ لگا آگے سے بھی مت ماری گئی ہے. پہلے صرف سریا تھا، اب اتفاق فاؤنڈری کا گارڈر آ گیا ان کی گردن میں. یہ تو آپ حالات بدلے دیکھیں، ابھی تو نون کے اندر کیا حالات ہوں گے. متحدہ جماعت کیا کابینہ ایک آواز سے بات کرتی ہے، سارے صحیح چل رہے ہیں، ان کا تو دعویٰ یہی ہے. دعویٰ کرنے میں تو کسی نے نہیں روکا ہوا نا، اس کی تو کوئی فیس نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب بھی تحریک انصاف کے سپورٹ میں ان کے بولتے ہیں. دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب جانے اور تحریک انصاف جانے، میں آپ کو یہ بات پی ایم ایل این کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آلریڈی 2-3 گروپ بنے ہوئے ہیں. آلریڈی 2-3 گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، انوکھی آرم لاک لگانے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہو رہا ہے، خواجہ آصف کا مسئلہ کیا ہے، نثار کا مسئلہ کیا ہے، دوسروں کا مسئلہ کیا ہے. جس وقت فضا بدلتی ہے نا اس وقت حالات بدل جاتے ہیں. فضا بدلنے جا رہی ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ حالات ہوں گے اس ملک میں؟ جو 1-2 مہینے میں آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح ساری 8 گھنٹے کی غلطی سے یا 12 گھنٹے کی غلطی سے ساری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی؟ اور وہ لوگ جن کو بڑا مان تھا کہ ہم نے ہمیشہ فوج کو نیچے دکھایا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیو اور فوج کی پچھلے آج سے نہیں 10 سالوں سے ایک دوسرے کے بارے میں ان کی تحفظات ہیں. جب جیو کو لائسنس مل رہے تھے اس وقت آئی ایس آئی کے تحفظات تھے، اس وقت بھی آئی ایس آئی اس کو لائسنس دینے کی حامی نہیں تھی. اور آج جب اتنا تناور درخت ہو گیا، جب اس تناور درخت پر ایک ہوائی فائر ہی ہوا ہے تو آپ دیکھیں حالات کیسے بدلے. آج ساری قوم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ابھی فوج کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور فوج ہماری، اور جو حقیقت ہے نہیں فوج کے ساتھ زیادتی ایک میڈیا گروپ نے کی ہے یا کہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور وہ صرف ایک ٹپنگ پوائنٹ بنا ہے، بوائلنگ پوائنٹ بنا ہے؟ اس کا پتہ نہیں میں کیا جواب دوں آپ کو. کھچاؤ تو بہت عرصے سے تھا، اس غبارے میں ہوا تو بھری جا رہی تھی 2-3 سال سے، کافی عرصے سے. جب میں وزیر اطلاعات تھا اس وقت بھی آئی ایس آئی کی ریزرویشن تھی جیو کی لائسنسنگ پہ. جس مشکل سے میں نے یہ لائسنس دلوایا یہ اللہ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے. اور پھر بھی جو 2 واقعات ہوئے خاص طور پر کرکٹ کا، جس میں وہ جنرل کیا نام تھا اس کا جس کو ریزائن دینا پڑا، سپورٹس بورڈ کا جو ہیڈ تھا، اسی وقت اس کو مشرف نے کہا آپ ریزائن دیں. جنرل کیا نام تھا جس کا؟ توقیر ضیاء. اللہ آپ کا بھلا کرے، کیونکہ سارا ملبہ مجھ پہ گر رہا تھا. جب وہ 4-5 لوگ بیٹھے میں نے کہا جی مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے انٹرنیشنل معاملات، میں تو دیسی قسم کا وزیر ہوں، ڈومیسٹک یوز کے لیے ہوں. یہ انٹرنیشنل جو ریٹنگ ویٹنگ ہے اور انٹرنیشنل جو مسئلے مسائل ہے، ٹینڈرنگ ہے، اس کی مجھے اتنا مسئلہ نہیں آتا. پھر پورا بورڈ بیٹھا 10 منٹ میں جنرل احسان نے اور جنرل حامد نے اور جنرل ندیم کون تھے، 5 بندوں نے مجھے کہا بھی آپ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا کام نہیں. توقیر کو کہا استعفیٰ لکھ کر دے، تو گلٹی ہے، تو ملوث ہے اس کام میں.
رائٹ. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا اپریل وڈ بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. مئی کے مہینے میں ہم آلریڈی آ گئے. چیزیں کہاں پہ؟ چیزیں تو بڑی خراب ہیں. آپ نے کہا تھا اپریل میں شروع ہوگا. کام شروع ہو گیا؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ کام وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈی ریل کر رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. میں ایک بیان پر کمیٹڈ ہوں کیونکہ پھر آپ مجھے پکڑ لیتے ہیں, آپ بھی بلا لیتے ہیں, ادھر سے اسحاق ڈار کو بلا لیتے ہیں, استعفیٰ دو جی استعفیٰ دو, پھر وہ سارے لگ جاتے ہیں کہ یہ شیخ اگر میری وجہ سے ہی ڈالر کم ہوا ہے میرے. یہ والی تو آپ کی بات صحیح ہوگی, اپریل سے معاملات شروع ہو گئے. اب اگلی ڈیڈ لائن تو دینا شیخ صاحب. میں نے سال کی دی ہوئی ہے, ستمبر اکتوبر. سال تو بہت لمبا. ستمبر اکتوبر میں حالات اور خراب ہو جائیں گے. کیونکہ کیا خراب ہوں گے بابا؟ لوگ تنگ ہیں, لوگوں کا جینا مشکل. پچھلے سر 2 نمبر کے لوگ جن کے پاس وسائل ہیں یا جن کے پاس پونجی ہے, جن کے پاس لمبا مال ہے, آپ یقین کریں ایم این اے شپ کرنی مشکل ہے. لوگ بورڈ بازار میں دوائی لینے آتے ہیں, دن میں 5-6 بندوں کی پیسے کم ہو جاتے ہیں. لوگ بل لے کے آتے ہیں کہ شیخ صاحب بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, بچے کی فیس نہیں دی جا رہی. آپ یقین کریں, آپ ہمارے ایس ایم ایس پڑھیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تقدیر بدل دوں گا, میں حالات بدل دوں گا. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بدل گئے ہیں. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ جناب ہم یہ کریں گے. دیکھیں سرکاری لوگوں کا اگر ہمارا یہ حال ہے جو اپوزیشن میں ہے تو یقیناً سرکاری ایم این اے کو بھی لوگ تنگ کرتے ہوں گے. مجھے کئی ایم این اے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں شیخ صاحب دل ہی نہیں کرتا اس اسمبلی میں, باتیں آپ سچی کرتے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے. سپٹمبر تک تو آپ بریدر دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرائم منسٹر دیکھیں میں اس سال کو اہم دے رہا ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کو بالکل ہی فارغ ہو رہا ہے. کل آپ سارے کہیں جب دونوں حصے دکھائیں, یہ سال اہم ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سارے پنگے انہوں نے خود لیے ہیں. فوج جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, کوئی فوج ڈیموکریسی کو. راحیل شریف نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ ہم میڈیا کی قدر کرتے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ شرارت کریں گے تو آپ کو چونی ہی دے گا نا یا چانٹا مارے گا. اب یہ فیصلہ کریں اس نے آگے سے چونی دیا یا چانٹا مارے. چونی ہے یا چانٹا ہے, یہ فیصلہ آپ کا, یہ شعبہ آپ کا ہے. میرا تو فیصلہ ہے کہ دونوں چیزیں پیش کر دی جائیں, رائٹ اینڈ رانگ. سو اب پہلی دفعہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لگی ہے کسی کو. کیونکہ میں نے فوج کے لیے جہاں لوگ باتیں کرتے تھے مجھے کہتے تھے شیخ صاحب گلاں تو تسی کر دے ہو بہت, پر مشرف نے بھی دیکھ ہی لیا نا جی, مشرف نے کی کیتا جی, لال مسجد ہو گئی, یہ ہو گیا. اب کوئی بندہ نہیں ذکر کر رہا, اب کوئی بندہ نہیں کہہ رہا جی بس لٹے گئے مارے گئے. ان کو تو ظاہر ہے کسی نے نہیں کہنا. دیکھیں نا, ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا. تا وقت ہے کہ ان کو جب پتہ لگنا ہے, اب ان کو سمجھ آئی ہے حالات خراب ہوئے ہیں, اب 1-to-1 میٹنگوں میں آ گئے ہیں. وہ فارن آفس چلائیں گے, سرتاج عزیز جیسے جو کالج سکول چلا رہے تھے ان کی قربانی ہے. اور غوث علی شاہ جس کو میں جب مشرف کے دور میں تھا اتنی بڑی آفر کی گئی, اس نے شجاعت کو گولی دے دی, باہر نکل گیا اور وہ ہاتھ ان کے نہیں چڑھا. دیکھیں نا, یہ جہاں مشرف آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں, پہلے اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو دے کہ مشرف کے جتنے وزیر ہیں اس کو تو نکالیں. جو مشرف کا بھی وزیر تھا, اور نواز 6 وزیر ایسے ہیں جو صدر مشرف کے وزیر تھے, ان کے بھی وزیر ہیں. 6 وزیر ایسے ہیں. یہ ماری ہوئی میمن کو کس فنڈوں سے پیسے ملتے تھے جی, جو آج ان آپ کے بڑے وزیر اعظم خود جھاڑو پھیرنے کے حق میں ہے کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا, میرا ان سے کوئی ایسا اقدام جس سے نظر آ رہا ہو کہ خود وہ صفائی بھل صفائی کرنے کے میرا خیال ہے وہ 1 قدم آگے جاتے ہیں, 2 قدم پیچھے کی طرف جاتے ہیں. ابھی ایک قدم آگے جاتے ہیں, 2 قدم پیچھے جاتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں شرکت کا بہت بہت ختم ہو گیا وقت, بہت ختم ہو گیا. شیخ صاحب آپ کی باتیں بہت انٹرسٹنگ, بہت بہت شکریہ.